السلام علیکم، ویلکم ٹو فکشن فائر۔ آج ہم اسپرچل ژانرا پر لکھا گیا ایک نیو رائٹر کا مکمل افسانہ پڑھیں گے۔ مٹی کو مٹی کرنے کا ہنر، از قلم سمیہ رانی۔ انتصاب۔ دنیا کہتی ہے جیو، میں کہتی ہوں ایک بار مر کے دیکھو، چاہے وہ موت فقط ایک لمحے کی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک لمحہ، موت کا لمحہ تمہیں سکھا دے گا مٹی پر مٹی ڈالنے کا ہنر۔ صبح کی نارنجی کرنیں زمین زادوں کے در و دیوار پر دستک دے رہی تھی۔ پہلی دستک پر اٹھ کر استقبال کرنے والوں کو سورج کی یہ نارنجی کرنیں تمازت بخش رہی تھی۔ انہی تمازت کے مستحق ٹھہرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھی، سنہرے بالوں، بادامی رنگت اور پرکشش نقوش والی ساحرہ۔ ساحرہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو قدرے چھوٹا کر کے کرنوں سے تمازت بخشنے والے سورج کو دیکھا۔ سورج کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ کر لی جائیں، وہ چندھیا ہی جاتی ہیں، مگر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو چندھیائی آنکھوں کے باوجود سورج کو دیکھنے سے کتراتے نہیں۔ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو سچ کو پا لیتے ہیں۔ آنکھیں تھکتی ہیں، دکھتی ہیں، نم ہوتی ہیں، چندھیا جاتی ہیں، زخمی ہوتی ہیں، مگر وہ لوگ حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ ساحرہ نے اپنی مختصر سی رائگاں عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کر کے اس حقیقت کو پایا تھا کہ انسان کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیوں ہے۔ ساحرہ نے ایک نظر اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے کاغذوں کے پلندے کو دیکھا۔ وہ بے ضرر سے کاغذ اس کی ایک عمر کا حاصل تھے، وہ انسان کا حاصل تھے۔ ساحرہ نے نم آنکھوں سے ان کاغذوں پر اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑا اور اپنے قدم ان کاغذ کے پلندوں کے سنگ باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ساحرہ کون تھی؟ کیوں تھی؟ کیا تھی؟ آج اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات موجود تھے۔ کیا آپ کے پاس وہ جوابات موجود ہیں، یا آپ ابھی تک ان سوالوں سے نابلد ہیں، نا آشنا ہیں؟ ساحرہ جس وقت اپنے قدموں کو اپنی منزل کے سامنے روک چکی تھی، اس وقت سورج کی کرنیں زمین زادوں کو حرارت اور تپش سے نواز رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ساحرہ تھی جو ہمیشہ سے زمین زادوں کی سماعتیں اپنے تابع کرنا چاہتی تھی۔ آج اسے موقع ملا تھا۔ ہر کسی کو اپنے منزل پر پہنچنے کا ایک موقع تو ملتا ہی ہے، اور وہ ایک موقع ایک لمحے سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ موقع ریت کی مانند ہوتا ہے، ہر کوئی اسے اپنی مٹھی سے پھسلنے سے روک نہیں سکتا۔ ساحرہ نے اپنے قدم آڈیٹوریم کی جانب بڑھا دیے۔ آج اسے موقع دیا گیا تھا اپنے خواب کو پورا کرنے کا۔ اگر آج وہ اپنے لیکچر سے اسٹوڈنٹس کو قائل کر سکی تو اساتذہ جیسی عظیم ہستیوں میں اس کا شمار بھی ہو سکے گا۔ ایک ساحرہ کی جیت یا ہار کا فیصلہ دوسرے کرنے والے تھے، مگر وہ اپنی جیت اور ہار کا فیصلہ خود کر چکی تھی۔ ہم میں اپنی جیت اور ہار کا فیصلہ خود کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ وہ سرمئی روش پر اپنے قدم بڑھاتے ہوئے اپنے مختص کردہ وقت پر درست جگہ پر موجود تھی۔ جب آپ اپنے مختص کردہ وقت کی عزت کرتے ہیں تو دوسرے بھی اپنی عزت کی خاطر آپ کے مختص کردہ وقت کو عزت دیتے ہیں۔ ساحرہ کے سامنے ایک ہجوم تھا، انسانوں کا، مردوں کا اور عورتوں کا۔ ساحرہ نے اپنے ڈائس پر کاغذوں کا پلندہ رکھا، گویا اس نے اپنی زندگی، انسان کی حقیقت ایک لکڑی کے سپرد کر دی۔ ساحرہ نے سامنے دیکھا، سر ہی سر تھے، لوگ ہی لوگ تھے، ہجوم ہی ہجوم تھا۔ وہ گہرا مسکرائی، وہ جیت چکی تھی۔ یہی جیت تھی، اپنی بات زائد سے زائد سماعتوں تک پہنچانا۔ یہی وہ مقام تھا جو ساحرہ نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ ساحرہ نے کہنا شروع کیا، السلام علیکم ٹو آل دی چوزن ون۔ ساحرہ کی آواز خوبصورت تھی اور الفاظ بھی۔ ہجوم میں ہلچل مچی۔ چوزن ون؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ ہم تو چوزن ون نہیں، نہ ہی ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ کیوں؟
سین ایک ایسا حرف ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں لاتعداد مرتبہ اپنے الفاظ اور گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے وہ سین ایک حرف آخر کیا ہے؟ ہجوم کی سرگوشیاں متھم پڑنے لگیں اور ساحرہ کی آواز نمایاں ہونے لگی۔ اس ایک حرف کے ہونے سے آپ پر، آپ کی پہچان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کی پہچان کیا ہوتی؟ آپ کون ہوتے؟ یہ ایک معمولی سا حرف، لفظ سین، آپ کی اور میری پہچان ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ انسان ہیں۔ ہجوم تھا جو سانس روکے سن رہا تھا، ایک ساحرہ تھی جس کا جادو چل رہا تھا۔ ہماری پہچان قرآن میں، حدیث میں، دنیا کے قیام سے لے کر اختتام تک اور اختتام کے بعد بھی انسان ہی رہے گی۔ انسان مجموعی طور پر 3 لفظوں سے بنا ہے، الف، نون، سین۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے انسان کو بناتے وقت خدا نے 3 اہم چیزوں سے تحقیق کیا، مٹی، پانی، نطفہ یعنی خون۔ بادامی رنگت اور پرکشش نقوش والی لڑکی ہجوم پر نظریں مرکوز کیے اعتماد سے کہہ رہی تھی، ہمارے لقب، ہماری پہچان، انسان کے حروف میں 2 مرتبہ الف اور نون کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان دونوں حروف الف اور نون کو آپس میں ملاتا ہے سین۔ سین کے ملنے سے یہ دونوں حروف جو 2 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یہ مل کر ایک مکمل لفظ بنتا ہے۔ یہ الف، نون، سین، الف، نون، انسان بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے صرف ایک بے ضرر چھوٹے سے لفظ سے ہماری پہچان بنی، آج تک اور قیامت تک ہماری شناخت بنی۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے کام، لفظ، عمل، عادتیں ایسی ہیں جو بظاہر حقیر اور بے معنی محسوس ہوتی ہیں، مگر اس جہاں میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں۔ نہ آپ کا ہونا بے معنی ہے اور نہ میرا ہونا بے معنی ہے، نہ میرا یہ لکھنا بے معنی ہے اور نہ آپ کا یہ پڑھنا بے معنی ہے، نہ میرا یہ کہنا بے معنی ہے اور نہ آپ کا یہ سننا بے معنی ہے۔ ساحرہ کی ایک عمر کا حاصل تھے یہ الفاظ، بس یہ چند الفاظ، سطور، جو وہ انسان کے سماعتوں کے سپرد کر رہی تھی۔ بعض الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے جاتے، وہ دل سے ادا ہوتے ہیں اور سیدھا دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زخم نیا ہو یا پرانا، زخم زخم ہوتا ہے۔ بعض اوقات پرانے زخموں کی تکلیف نئے زخموں سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا زخم بڑا ہے یا آپ خود۔ جو زیادہ بڑا ہوگا وہ جیت جائے گا، باقی رہ جائے گا۔ جن کے زخم جیت جاتے ہیں ان کی روحیں ہار جاتی ہیں، اور جن کی روحیں جیت جاتی ہیں ان کے زخم ہار جاتے ہیں۔ ہجوم میں زمین زادے موجود تھے، وہ سانس روکے دم بخود اپنے جیسی زمین زادی کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ وہ زمین زادی ان کے جیسی ہو کر بھی ان سے منفرد تھی، کیونکہ وہ ساحرہ تھی۔ یہ دنیا، اس میں موجود ہر شے، ہر ذرہ، ہر جاندار شے، میں اور آپ، صرف اپنی زندگیوں میں، اپنے عمل میں، ہر جذبے میں 2 تہائیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ کی اور میری روح کا لباس بھی صرف 2 تہائیوں پر ہے۔ ہماری روح کا لباس جسم ہے، ہم صرف اپنی روح پر لپیٹے لباس پر ہی غور کرتے ہیں۔ جو چند سانسیں، لمحے، پل ہمیں میسر ہیں اس دنیا میں اور آپ ان کو اپنے لباس کی آرائش میں وقف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لباس ہم کس پر لپیٹے ہوئے ہیں؟ آخر کس پر؟ ساحرہ کی خوبصورت آواز قدرے بلند ہوئی، مگر وہ آواز اب بھی مستحکم تھی۔ ہم کس چیز کے لیے لباس کو عمدہ بنا رہے ہیں؟ اس چیز کے لیے جس کے لیے جتنی بھی محنت کر لو، چاہے جتنا عمدہ لباس دے دو، وہ اس لباس کو چھوڑ کر چلے ہی جائے گی۔ ہماری روح یہ نہیں دیکھے گی کہ لباس کتنا عمدہ ہے،
کتنی آرائش سے آراستہ کیا گیا ہے، یا پھر کتنا عام ہے اور معمولی سا ہے۔ وہ اپنے تخلیق کرنے والے کا حکم دیکھے گی، سنے گی، اور بنا میری اور آپ کی صدیوں کی ریاضتوں کو دیکھے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں پھر میری اور آپ کی، ہم انسانوں کی وہ محنت، وہ لمحے، وہ پل اور وہ سانسیں جو ہم نے اپنی روح کے لباس کے لیے وقف کیے، وہ سب مٹی میں مل جائیں گے، مٹی کے ڈھیر بن جائیں گے۔ تو پھر آپ کا کیا، میرا کیا، انسان کی محنت کا کیا؟ ساحرہ نے خاموش پڑے آڈیٹوریم میں ہجوم پر ایک نگاہ دوڑائی۔ وہاں اتنی خاموشی پھیلی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی طوفان کی سنسناہٹ محسوس ہوتی۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو صرف ایک چیز پر غور کرنا ہے، اپنے اصل پر، اپنی روح پر۔ ہماری روح خدا کا امر ہے، یہ تو ہم انسان سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا فقط جان لینا کافی ہوتا ہے یا پھر ماننا بھی اہم ہے؟ آپ نے ابھی سنا کہ ہماری روح ہماری محنت نہیں، ہماری زندگی کی ریاستیں نہیں، بلکہ اپنے تخلیق کرنے والے کا حکم دیکھے گی اور مانے گی۔ یہاں پر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اور میں کتنے برے انسان ہیں جو حق کو جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کہ غور کریں، اپنی روح کا پیچھا کریں، سوچیں یہ کیا ہے، کیوں روح اپنے تخلیق کرنے والے کی جانب جانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتی ہے؟ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ وہ اس کا خالق ہے۔ اس روح پر پہلا حق ہے ہی اس کے خالق کا۔ میں اور آپ، ہمارا خالق کون ہے؟ ہمیں کس نے تخلیق کیا؟ کیا ہم صرف جانتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، یا پھر ہم اس خالق کو مانتے بھی ہیں، اس کی مانتے بھی ہیں؟ میں اور آپ اس مٹی کو سب مانتے ہیں، اس مٹی کو تخلیق کرنے والے کی نہیں مانتے۔ آخر ہم اپنے خالق کو کس لیے نہیں مانتے؟ فقط مٹی کے لیے؟ صرف ایک مٹی کے ڈھیر کے لیے؟ اس مٹی کے لیے جو آسمانوں تک رسائی نہیں رکھتی، جس کا نصیب مٹی میں ہی ملنا ہے؟ کیا میری اور آپ کی، ہم انسانوں کی یہ عقل مندی ہے کہ ہم ایک مٹی کے لیے، جس نے مٹی کا ڈھیر ہی بننا ہے، اپنے خالق کو، اس کے امر، ہماری روح کو فراموش کر دیتے ہیں، اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے؟ تو پھر جب آسمانوں سے آئی، آسمانوں پر جانے والی ہمارے خالق کا امر ہماری روح کو مٹی کے ڈھیر کے لیے چھوڑیں گے تو ہم بھی مٹی میں ہی مل جائیں گے۔ یہی طے تھا، طے ہے اور طے رہے گا۔ ساحرہ نے رک کر ہجوم میں بلند ایک لڑکی کا ہاتھ دیکھا۔ ساحرہ کے چہرے پر مہربان مسکراہٹ ابھری۔ ساحرہ نے سر کے ہم سے اسے سوال کرنے کی اجازت دی۔ وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور اپنا سوال منتظر بیٹھی سماعتوں کی نظر کیا۔ ہم اس مٹی کو ہی سب کچھ کیوں مانتے ہیں؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے یا سوچنے ہی نہیں دیتا؟ لڑکی کی آواز میں تذبذب تھا۔ ساحرہ نے اس کے سوال پر ہجوم میں ہلچل محسوس کی۔ لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے تھے، اور ساحرہ، وہ آج یہاں جواب دینے ہی آئی تھی۔ سوال کی کشمکش کو وہی جان سکتا ہے جو جواب کی تھکن سے گزر کر آیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی اپنے سامنے پڑا ایک انسان کا مردہ وجود غور سے دیکھا ہے؟ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو آپ کی شناخت انسان ہے اور بے سود پڑے انسان کی پہچان مردہ اور میت کی ہے۔ آپ دونوں مٹی سے بنے ہیں، ظاہری طور پر بھی ایک جیسے ہیں۔ دونوں کو خالق نے آنکھیں، کان، ناک، بال، ہاتھ، پاؤں اور مٹی کا جسم عطا فرمایا ہے۔ تو پھر آخر فرق کہاں رہ گیا؟ فرق کہاں پیدا ہوا؟ ساحرہ نے ذرا رک کر نگاہ دوڑائی۔ جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ آپ میں اور اس مٹی کے بے سود پڑے وجود میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، روح کا فرق۔ آپ میں روح ہے، سامنے والے میں نہیں ہے۔ آپ مٹی سے بنے ہیں، سامنے والا بھی مٹی سے بنا ہے۔ آپ کا مٹی کا ڈھیر بننے میں
مٹی ہونے میں ابھی وقت ہے، سامنے والے کا وقت آ چکا ہے۔ مٹی سے مٹی ہونے کا وقت، مٹی میں ملنے کا وقت۔ اب جب بھی آپ دوبارہ کسی مردہ وجود کو، ایسے مٹی کے وجود کو اپنے سامنے دیکھیں تو آپ غور کریں، سوچیں کہ جب آپ اس کی جگہ پر ہوں گے، جب آپ کا مٹی میں ملنے کا وقت آئے گا، تو کیا لوگوں کے، دنیا کے، زمانے کے، وقت کے آپ کو مٹی کرنے، آپ پر مٹی ڈالنے پر واقعی آپ دفن ہو جائیں گے؟ کیا آپ کی ساری زندگی کی کوشش، محنت کو لوگ مٹھیوں میں مٹی بھر کر دفن کر دیں گے؟ کیا وہ دفن ہو جائیں گے؟ کیا اس مٹی کے سامنے بے سود پڑے وجود پر آپ کی مٹھیاں بھر کر مٹی ڈالنے سے وہ دفن ہو جائے گا؟ یہاں پر بھی فرق وہی ہے، روح کا فرق۔ جس نے اپنی روح پر مٹھیاں بھر کر مٹی ڈالی ہوگی، اس پر زمانہ، وقت، لوگ بھی مٹی ڈالیں گے، اور ان کو مٹھیاں بھرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایک ذرہ ہی کافی ہوگا آپ کو دفنانے کے لیے، فقط ایک مٹی کا ذرہ۔ کسے دفنانے میں اس قدر دقت ہوتی ہے؟ وقت کو، زمانے کو، لوگوں کو، جس نے اپنی روح پر مٹی کے ذرے نہیں پھینکے ہوتے۔ اگر وہ اپنی روح پر موجود مٹی کو صاف نہیں کر سکتا تھا تو اس نے مٹھیاں بھر کر مزید اپنی روح کو آلودہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے مٹی کے وجود پر خود مٹی ڈالی تھی۔ جو لوگ اپنی روح کی بجائے مٹی کے وجود پر مٹی ڈالتے ہیں، وہ کبھی بھی دفن نہیں ہوتے۔ چاہے لوگ، وقت، زمانہ جتنی مٹی ڈالے، وہ مٹی میں نہیں ملتے۔ اور جو لوگ اپنی روح پر خود بڑی محنت سے مٹی ڈالتے ہیں، ان کی روح تو دفن نہیں ہوتی، البتہ وہ خود مٹی میں مل کر مٹی ضرور ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مٹی میں ملانے کے لیے فقط ایک مٹی کا ذرہ کافی ہوتا ہے۔ ساحرہ نے دیکھا، سوال کرنے والی لڑکی متاثر کن انداز میں مسکرا رہی تھی۔ وہ مطمئن تھی۔ دنیا کہتی ہے جیو، میں کہتی ہوں ایک بار مر کے دیکھو، چاہے وہ موت فقط ایک لمحے کی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک لمحہ، موت کا لمحہ، تمہیں سکھا دے گا مٹی پر مٹی ڈالنے کا ہنر۔ ہجوم میں سے ایک لڑکے کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا۔ ساحرہ نے اسے بھی خوش دلی سے اجازت دی۔ مٹی پر مٹی کیسے ڈالی جا سکتی ہے، اور کیا اس کے لیے مرنا ضروری ہے؟ ہجوم نے اپنے سروں کو اسبات میں جنبش دی۔ کیا آپ کبھی زمین پر بیٹھے ہیں؟ ایسا نہیں کہ کچھ لمحات کے لیے۔ بعض اوقات کچھ لمحات بس لمحات ہی ہوتے ہیں، لمحوں میں کیفیات آ کر بدل جاتی ہیں۔ کم از کم آپ ایک دن اور ایک رات اگر زمین پر گزاریں گے تو آپ کو لمحوں اور دنوں کی بدلتی کیفیات کا اندازہ ہوگا۔ زمین پر بیٹھ کر، اس پر کھا کر، اس پر لیٹ کر، سو کر، ایک چیز جو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ کیفیت جو صرف لمحوں تک طاری نہیں رہتی، وہ کیفیت ہے مٹی ہونا۔ جس چیز کا جو مقام ہو، وہ وہیں پر اچھی لگتی ہے۔ کسی غریب کو آپ بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیں تو کیا وہ اپنے اسی لباس، حلیے اور مزاج کے ساتھ بادشاہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ قوم اس فقیر کو اپنا بادشاہ مان لے گی؟ ایسے حلیے والے کو آج کے لوگ فقیر نہیں مانتے، وہ اسے بادشاہ کیسے مان لیں گے؟ آپ تصور کریں کہ آپ ایک ایلیٹ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے بالکل سامنے والے ٹیبل پر اسی ریسٹورانٹ میں ایک فقیر بیٹھا ہے اپنے اسی حلیے کے ساتھ۔ وہ آپ کے برابر حیثیت اور نشست پر نہایت عمدہ جگہ پر براجمان ہے۔ آپ کا مزاج اور موڈ کیسا ہوگا پھر؟ آپ کیا سوچیں گے؟ کیا آپ وہاں کھانا کھائیں گے؟ کیا آپ مینجمنٹ سے سوال نہیں کریں گے اس فقیر کی یہاں موجودگی کے بارے میں؟ آپ جانتے ہیں آپ، میں اور اس فقیر میں کیا فرق ہے؟ ظاہری طور پر جو آپ دونوں کو مختلف حلیے اور حیثیت کے حامل ہونے کے باوجود ریسٹورانٹ والوں نے آپ دونوں کو داخل ہونے دیا، وہ فرق جو آپ میں اور اس میں ہے، وہ فرق مال کا ہے، پیسوں کا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر فقیر کے پاس آپ کے جتنا مال ہوتا تو وہ فقیر نہ ہوتا،
بلکہ آپ کے ہی حلیے جیسا اور حیثیت والا ہوتا۔ آپ سارا مہینہ 30 دن کام کرتے ہیں، حلال طریقے سے محنت کرتے ہیں، اور یہاں پر اس ریسٹورانٹ میں جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں وہ فقیر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ آخر کیسے؟ آپ کی 30 دن کی محنت اس فقیر کے کشکول کی کمائی کے برابر ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل برابر ہے۔ آپ اس منظر کو تصور میں رکھتے ہوئے اس فرق مال لفظ کے پیچھے الف اور عین کا اضافہ کریں تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ اعمال۔ جی، جس طرح آپ کے خیال میں اس ریسٹورانٹ میں ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی نیکیاں اور اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ہی جنت میں جائیں گے۔ سوچیں، اس ریسٹورانٹ میں اس فقیر کی موجودگی کی طرح جنت میں آپ کے ناپسندیدہ اور حقیر تصور کیے جانے والے انسان بھی جنت میں ہوں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ شاید اس ریسٹورانٹ میں فقیر کے کشکول کی کمائی کے برابر خود کو تصور کر کے آپ جان گئے ہوں گے اس کیفیت کو کہ انسان کی بعض کیفیات اس کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ آپ تصور کریں، فرشتے جنت میں آپ کی سروس کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہوں گے۔ وہ جنت، اس کا مالک آپ کا خالق ہوگا۔ خالق کو آپ سے کیا چیز چاہیے جس کی بنا پر وہ آپ کو جنت میں داخل ہونے دیں گے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے فرشتے آپ کی خدمت کریں گے؟ وہ فقط ایک چیز ہے، دنیا میں مال اور آخرت میں اعمال۔ صرف الف اور عین کا فرق آپ کے دو جہانوں پر اثر انداز ہوگا۔ ذرا سے دو حروف ہی تو ہیں، حقیر سے۔ یہ حقیر سے الفاظ آپ کو اور مجھے لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، ہماری دھول تک باقی نہ رہے گی۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ ہم اعمال کیسے جمع کریں، کون سے کریں، کیا گارنٹی ہے کہ یہ اعمال کر کے ہمیں جنت ملے گی؟ اس کا صرف ایک سادہ اور آسان سا جواب ہے۔ آپ اور میں جب محنت کر کے 30 دن لگاتار کام کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں تو مال کی دستیابی پر آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ اس ایلیٹ ریسٹورانٹ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ اب اتنی محنت کے بعد آپ اس ریسٹورانٹ کا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کو اپنے اعمال کے کرنے یا قبول ہونے نہ ہونے پر شک کیوں ہے؟ شک کی بنا پر آپ اعمال جمع کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا تمام تر مال لے کر ریسٹورانٹ میں جائیں اور انٹرنس پر کھڑے سوچیں کہ یہ مجھے داخل ہونے دیں گے کہ نہیں؟ بھائی، آپ کے پاس مال ہے، کوئی بھلا کیوں روکے گا آپ کو؟ ان کو جس چیز کی آپ سے توقع ہے وہ ہے آپ کے پاس۔ تو جنت میں جانے کے لیے جن اعمال کی ضرورت ہے آپ کو، وہ آپ کے پاس ہوں گے یا ہیں، تو شک کس چیز کا؟ سوال کیسے؟ بے یقینی کیسی؟ زندگی میں کسی موڑ پر، کسی وجہ سے، کسی وقت یا زمانے میں آپ کے پاس مال ہونے کے باوجود شاید ریسٹورانٹ والے آپ کو ذاتی خفگی یا انات کی وجہ سے داخل نہ ہونے دیں، مگر جنت کا مالک اس سے سچا برحق اور کون ہے بھلا؟ وہ دانے جتنا عمل بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل، وہ کچھ نہیں بھولیں گے۔ وہ کسی بھی ذاتی اناد یا خفگی کو آپ کے ساتھ منسوب کر کے نہیں روکیں گے۔ وہ خالق ہے ہر جہاں کا، میرا اور آپ کا۔ اس ذات کو بھلا ہم سے کیا درکار ہوگا؟ اس خالق کے پاس بھلا کون سی کمی ہے جو ہم ان سوچوں میں خود کو غرق کر کے دونوں جہانوں میں خود کو ضائع کرتے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں اپنے خالق کی طرف سے آپ کی طرح بے شمار نعمتیں پائی ہیں، مگر ایک چیز، ایک سعادت، ایک نعمت ایسی ہے جو میں ساری زندگی نہیں فراموش کر سکتی، اور وہ نعمت ہے محبت۔ ہماری زندگیوں میں بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں جب ہم سے کوئی یا ہم خود ہی خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، وہ کیسا ہے؟ اس ذات کی اپنی زندگی میں موجودگی کو ہم کس طرح الفاظ میں بیان کریں؟ میں نہیں جانتی کہ آپ کی زندگی میں وہ جواب کیا ہے، مگر کچھ تو ہوگا جو آپ محسوس کرتے ہوں گے۔ میں نہیں مان سکتی یہ سوال کبھی آپ کے سامنے آیا ہو اور اس کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو۔ میرا جواب ہے، میری زندگی میں میرا خالق محبت کرنے والا ہے۔
آپ شاید سوچیں گے اس میں کیا خاص بات ہے، یہ تو ہم سب کی زندگیوں میں خالق کی موجودگی کی نشانی ہے۔ بے شک ہوگی، مگر کیا ہونا کافی ہوتا ہے؟ آپ کے پاس مال ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ مالدار ہیں، تو کیا آپ وہ مال لے کر گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے؟ آپ اپنے خواب پورے نہیں کریں گے؟ آپ اور میں الودود کا معنی اپنی زندگی میں جانتے ہیں، لیکن کیا مانتے بھی ہیں؟ جسم اور روح کے فرق میں ہم نے مال لینے اور جان لینے کا فرق بخوبی سمجھا۔ جس طرح ہم نے مال اور اعمال کا فرق جانا، اسی طرح محبت کرنے والے اور اس کی موجودگی کو ماننے میں بڑا فرق ہے۔ اب تصور کریں اس انسان کو، اس چیز کو یا اس جانور کو جس سے آپ کو محبت ہے۔ ہر انسان کی محبت کا دائرہ کار اور طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، جس سے بھی آپ کو محبت ہے اس کو تصور میں لے کر آئیں۔ اور محبت وہ ہونی چاہیے جس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہو۔ اب آپ کے تصور میں وہ چیز، انسان یا جانور موجود ہے جس کے لیے آپ نے اپنی نیند، سکون، صحت، مال خرچ کیا، اس سے بے لوث محبت کی۔ اب ذرا سوچیں، اب آپ کی محبت کے باوجود وہ بدلے میں آپ کی بجائے اس انسان کو محبت کرے جس سے آپ کو نفرت ہے، جس نے آپ کو ہرٹ کیا، جس نے تحقیر آمیز رویہ دیا۔ آپ کی بے لوث محبت کے بدلے وہ چیز، انسان یا جانور اس انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور آپ کے سامنے کرے، جسے دیکھتے ہی آپ کو شدید کراہت اور نفرت محسوس ہوتی ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ کیا اس کے باوجود آپ اس سے محبت کریں گے یا اسے چھوڑ دیں گے، یا اس ناپسندیدہ انسان کی رسائی اپنی محبوب چیز تک ناممکن بنا دیں گے؟ چلیں، آپ نے وہ ناپسندیدہ انسان اپنی محبوب چیز، جانور یا انسان سے دور کر دیا اور وہ ہو بھی گیا، مگر کیا اس کے دور ہونے سے آپ کی محبت کی حقدار چیز بھی اسے بھول جائے گی، دستبردار ہو جائے گی؟ جب آپ اپنی محبوب چیز کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، تو کیا وہ ناپسندیدہ انسان آپ کی محبوب چیز کی محبت نہیں؟ کیا وہ اس پر دستبرداری دے گی؟ نہیں دے گی، بلکہ وہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ نہ چھوڑ سکی تو آپ کو بھی نہیں اپنائے گی، نہ بھروسہ کرے گی۔ وہ چیز بحالت مجبوری شاید کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہ لے، مگر وہ کچھ عرصہ ہی ہوگا، چاہے وہ کچھ عرصہ اس کی زندگی کا آخری حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ آخر آپ تھک کر اس چیز، انسان یا جانور کو چھوڑ دیں گے۔ آپ اس تجربے کو آگے آنے والوں کے لیے سنبھال کر رکھیں گے تاکہ دوبارہ کوئی آپ کے دل تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ ایک تجربے کو بنیاد بنا کر آپ ہر آنے والے کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیں گے۔ بجائے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے، آگے بڑھنے کے، آپ دوبارہ غلطی کریں گے جو پہلے سے زیادہ وزنی ہوگی۔ آپ دوبارہ غلطی کریں گے اور کبھی کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو سرکل آپ نے تصور کیا، سنا، یہ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بار بار دہراتے ہیں۔ آپ اپنی محبوب شے والی چیز، انسان یا جانور کی طرح یہ سب اپنے خالق کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ اپنے خالق کی عطا کردہ محبت، نعمت، رحمت، صحت اور خوشی کے باوجود اس خالق کے سامنے اس کے برابر لا کر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ساحرہ کا گلا بھاری ہو رہا تھا اور سامنے بیٹھے لوگوں کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کسے کیا یاد آیا تھا، کسے کیا نہیں بھولا تھا، سب سامنے آیا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شرک صرف بتوں کی پوجا کو کہتے ہیں، اور اب وہ زمانے نہیں رہے۔ اگر ہیں بھی تو ہم پوجا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ پہلے اور نہ اب کبھی شرک کے لیے بتوں کی ضرورت پڑی تھی۔ بت تو بس ایک سمبل ہے، ایک علامت ہماری بے وفائی، بدبختی، ناشکری کے۔ جذبات نے ساحرہ کی آواز کو اپنے اختیار میں لے لیا تھا، اور شفاف ندامت کے قطروں نے ہجوم میں بیٹھے لوگوں کی آنکھوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ کسی بھی چیز، جذبے یا شخص کو جب خالق سے زیادہ توجہ دی جائے، اس کے سامنے آسن مار کر بیٹھا جائے،
تو وہ شرک ہوتا ہے۔ شرک کی وہ تعریف جو میں اور آپ بچپن سے پڑھتے اور یاد کرتے آئے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والوں سے نفرت اور خود کو ان سے بری سمجھتے آئے ہیں، یہ سب ویسا نہیں ہے، کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ میرے نظریے کے مطابق وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ بتوں میں ہی ان کے بتوں کی کئی اقسام ہیں، اور میں اور آپ، ہم انسانوں میں سے بعض اس تصور کو قبر تک لے کر جاتے ہیں کہ وہ بت پرستی نہیں کرتے، اور جن کو قبر میں جانے سے پہلے اس تصور کے غلط ہونے کا اندازہ ہوتا ہے، وہ خود کو اس تصور اور بتوں کی قید سے آزاد کروا لیتے ہیں، اور پھر آزادی حاصل کرنے والوں کو مٹی کے ڈھیر میں دفنا نہیں سکتے، قید نہیں کر سکتے، قفس زدہ نہیں کر سکتے۔ محبت کرنے والے کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ ان کی مان کر۔ اپنی زندگی میں اگر آپ کسی انسان سے محبت کریں تو آپ کیا ہے جو اس کے لیے نہیں کرتے؟ محبت یہ نہیں ہوتی کہ آپ بڑی بڑی چیزیں کریں، محبت میں مادیت پرستی نہیں ہوتی، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں۔ اگر محبت دولت سے مشروط ہوتی تو کسی غریب مفلس کے پاس محبت نہ ہوتی۔ محبت میں فقط ایک چیز دوسرے کو دی جاتی ہے، یہ چیز ہر انسان دوسرے سے چاہتا ہے، اور یہ چیز ہر کوئی دوسرے کو نہیں دے سکتا، اور یہ ایک چیز ہے احساس۔ احساس بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم غور نہیں کرتے، اور اس نعمت سے ہر کوئی مالدار نہیں۔ جن کے پاس ہے، ان کی اس نعمت کا دوسرا اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ پھر نعمت نہیں رہتی۔ ساحرہ نے اپنے جذبات کی قید سے اپنے الفاظ آزاد کر لیے، البتہ لوگ نمی سے آنکھیں آزاد نہیں کر سکے۔ احساس کرنے اور احساس رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم احساس لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، جن سے محبت ہے ان کا کر سکتے ہیں، مگر ہم خالق کا احساس نہیں کر سکتے۔ ہم اس خالق کا احساس رکھ سکتے ہیں۔ احساس رکھنے سے یہ مراد ہے کہ آپ یاد رکھیں یہ جو چیزیں، سانسیں، محبتیں، نعمتیں، خوشیاں، صحت ہے آپ کے پاس، یہ کس کی عطا کرتا ہے۔ اگر وہ نہ عطا کرتے یا چھین لیتے تو آپ اور میں کیا کر سکتے تھے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سوچ کر نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ جو نہیں ہے وہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اپنی روح سے سیکھیں، مال کے ساتھ اعمال جمع کریں، اپنے اندر کے بتوں کو ڈھونڈیں اور ان پر مٹی ڈالیں تاکہ کسی مٹی کے ذرے سے آپ کو دفن نہ کیا جا سکے۔ محبت کا احساس کریں، اس کا خیال رکھیں، نعمتوں کا احساس رکھیں۔ آپ نے اوپر شاید غور کیا ہوگا، میں نے خالق ہے کی بجائے خالق ہیں کا لفظ استعمال کیا۔ ہمیں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ خالق ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے ہم ان کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم اپنے خالق کو کہتا، کرے گا، فرماتا، اس طرح اپنے الفاظ میں مخاطب کرتے ہیں۔ شاید آپ کے نزدیک یہ درست ہوگا، یا آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ میں خالق کو ایک ہی مانتی ہوں، مگر میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرتی، اگر کروں تو لگتا ہے کہ ان کی بے حرمتی کر رہی ہوں۔ آپ اپنے سے کمتر یا چھوٹے کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اپنے خالق کو بھی ویسے ہی مخاطب کرتے ہیں۔ نہ آپ یہ جانتے ہیں اور نہ ہی میں کہ یہ طرز تخاطب کہاں سے آیا، کس نے ہمیں سکھایا کہ شرک نہ کرنے کی آڑ میں ہم بے حرمتی کریں اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہو، مگر ہم عقل رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میری نیت خالق جانتے ہیں کہ میں ان کو اس کی بجائے ان کیوں مخاطب کرتی ہوں۔ میں شرک نہیں کرتی، اور نہ یہ مجھے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا اور آپ کے خالق کا پرسنل میٹر ہے۔ بس آپ ایک چیز پر غور کریں کہ آپ اپنے خالق کو کس طرح اپنے الفاظ میں مخاطب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں،
کیا صرف شرک نہ کرنے کی بنیاد پر ہم بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ شرک کے لیے بتوں کی ضرورت نہیں، یہ دل میں، خیال میں، دماغ میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ ایک سے زائد کو مخاطب کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کو عزت سے مخاطب کرنا چاہیے۔ میں اور آپ آج یہاں سے جانے سے پہلے اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم شرک کی آڑ میں بے حرمتی نہیں کریں گے۔ ساحرہ نے تمتماتے ہوئے خوبصورت چہرے سے ایک ہجوم کو اپنی تکریم میں اٹھتے اور سراہتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ جیت چکی ہے۔ یہ وہ جیت تھی جو اس نے ایک عمر کی محنت کے بعد اپنے لیے منتخب کی تھی۔ یہ تحریم، یہ عزت، یہ عقیدت، سب اس ذات کی بدولت ہے جس نے مٹی سے انسان بنا کر اس انسان کو علم سکھایا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انت الخیر۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے اتنی امپیکٹفل امیجنیشن کا جو سینیریو کریٹ کیا گیا ان دا شارٹ سٹوری، کہ وہ کیا چیز ہے جو اس کی زندگی کا حاصل تھی، یا وہ کیا چیز ہے جسے وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد انسان لفظ کی ڈیفینیشن، اور جس طرح سے سین ایک لفظ کو اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا کہ ایک چھوٹا سا جو لفظ ہے وہ ہماری پہچان میں اتنا بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ روح پر انویسٹ کرنے کی جو بات ہے اس کو بڑے ہی یونیک وے میں ایکسپلین کیا گیا۔ دنیا کے ہماری ذات کے عارضی ہونے کا ہم نے پہلے بھی بہت کچھ لٹریچر میں پڑھا ہے، یا ہمارے اسکالرز بھی ہمیں بتاتے ہیں، اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، بٹ دیٹ واز اے مچ یونیک وے آف ٹیچنگ دیٹ لیسن، کہ کس طرح سے ہم روح پر زیادہ انویسٹمنٹ کریں rather than investing on our body۔ اس کے بعد امورٹیلٹی کا کنسیپٹ آتا ہے، جو کہ نہ صرف انسانوں کی خواہش ہے بلکہ ایک متھ بھی ہے کہ امورٹل انسان ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سو اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ آپ کی روح جو ہے وہ تو کبھی نہیں مرتی۔ یہ تو ہماری اسلامک ٹیچنگز میں بھی ہے کہ آپ کی روح تو زندہ رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ تو موت تو ختم ہو جائے گی، انسان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن روح جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی روح پر انویسٹ کرتے ہو so you will become immortal۔ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کوئی فقیر آپ کے سامنے ایک ایلیٹ ریسٹورینٹ میں آ کے بیٹھ گیا، تو وہ جس طرح سے امیجنیشن کریٹ کی، یا جس طرح سے انہوں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اس طرح سمجھتے ہیں یا اس طرح اس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا، we never know۔ وہ انسان ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک نیکی آپ کی ہزاروں نیکیوں سے زیادہ ہو۔ جو انسان آپ کی نظر میں کسی قابل ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں کتنا قابل ہو۔ اور اسی سینیریو میں آگے چل کے جہاں پہ اعمال کے یقین کی بات کی گئی ہے، دیٹ واز آلسو سو انٹرسٹنگ، اور یہ بات میں نے پہلے کہیں نہیں پڑھی۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، یا ہمارے اسکالرز بھی اسلامک ٹیچنگ میں موسٹ آف دا ٹائم، میں نے تو پرسنلی یہی دیکھا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ you are not worthy enough۔ آپ اگر اچھی عبادت بھی کر رہے ہیں، آپ یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یا پھر تلاوت کی جہاں بات آتی ہے، وہاں پہ عربک لینگویج چونکہ ہماری نہیں ہے، تو اس میں بھی ہم بہت سی غلطیاں کر لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس کا ثواب نہیں ملتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ایسے نہیں کرتے، یا وہ چیز ایسے نہیں کرتے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ سو ہماری ساری زندگی اس کنفیوژن میں گزر جاتی ہے کہ اچھا ہم نے باتیں کی ہیں تو وہ کاؤنٹ ہوں گی بھی یا نہیں، ہماری عبادت قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، اٹس انف، آپ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہو نا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اٹس اوکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا جج نہیں کرتے جتنا لوگ ہمیں جج کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد محبت کرنے والوں کا جو پیٹرن بتایا ہے، اینڈ دین اس کو جس طرح سے شفٹ کیا گیا ہے کہ آپ یہ والا پیٹرن جو آپ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، وہ پیٹرن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہو۔ آپ نے پہلے اپنا اندر صاف کرنا ہے، اپنے اندر کے، اپنے خیالوں کے، اپنے دل کے جو بت ہیں ان کو توڑنا ہے، اینڈ دین آپ شرک سے پاک ہوں گے۔ اینڈ دا آرٹ آف گریٹیٹیوڈ، اور بڑے مزے کی مجھے لائن لگی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ہمارے نصیب میں کچھ ایسا لکھ دیا جائے جو کہ unbearable ہو۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دا کنسیپٹ آف رسپیکٹ تھرو طرز تخاطب، اور یہ واقعی ہی سوچنے والی بات ہے۔ یہ
پوری تحریر آپ کو ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور وہ کتنا امپیکٹفل ہے آپ کی زندگی میں۔ آئی وانٹ ٹو تھینک دا رائٹر آلسو کہ انہوں نے اتنا خوبصورت لکھا، اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ اور خیالات کا اظہار کیا۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ رائٹنگ اور نیریشن اچھی لگی ہوگی۔ گڈ بائے انٹل دا نیکسٹ ویڈیو۔